جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ بڑا اہم ہے۔ اہم اس اعتبار سے ہے کہ مضارع کا جو وزن ہے ثلاثی، اصل میں جو ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں نا، وہ ہم نے پڑھ لیے۔ اس کی گردان کے اندر جو ہے نا ہم نے ماضی پڑھ لی، مضارع پڑھ لیا، جی امر پڑھ لیا اور نہیں پڑھ لی۔ یہ 4 گردانیں ہیں، یہ چاروں گردانیں ہمارے الحمدللہ مکمل ہو گئی ہیں۔ تو اب کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی باب کا مضارع کس وزن پر آئے گا؟ ضرب یضرب بھی آتا ہے، سمع یسمع بھی آتا ہے، ماضی اور ہے، مضارع اور ہے۔ تو مضارع کے وزن کی پہچان کیسے ہمیں ہوگی؟ تو یہ جو ضابطہ ہے یہ علم الصیغہ کے اندر ہے اور بڑا اہم ترین ہے اور سمجھنے والا ہے۔ اس سے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ثلاثی مجرد کے 6 باب، ماضی کیسی ہو تو مضارع کیسا ہوگا، اس میں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، پہلے جو دیکھیں آپ کہ ماضی یا فعلہ کے وزن پر ہوگی یا فاعلہ، اور نمبر 3 ہے یا فاعلہ۔ تیسرا کو وزن نہیں ہوگا، چوتھا کو وزن نہیں ہوگا۔ ماضی کے ہمیشہ یہی 3 اوزان آئیں گے، ماضی کے 3 اوزان آئیں گے۔ نمبر 1 فعلہ، نمبر 2 فاعلہ، نمبر 3 فاعلہ۔ اب یاد کیسے کرنا ہے؟ فعلہ عین کے اوپر زبر ہے، فاعلہ عین کے نیچے زیر ہے، فاعلہ عین کے اوپر پیش ہے، زبر زیر پیش۔ جو ترتیب وہ ہے نا جو ہم نے نورانی قاعدے میں پڑھی ہے، پہلے زبر ہوتی ہے، پھر زیر ہوتی ہے، پھر پیش ہوتی ہے، اسی ترتیب سے یاد رکھ لیں، بہت آسان ہو جائے گا۔ فعلہ، فاعلہ، فاعلہ۔ اب پہلا جو ماضی ہے، اگر ماضی ہو فعلہ کے وزن پر، ماضی اگر فعلہ کے وزن پر ہو تو مضارع 3 وزنوں پر آئے گا۔ یہ دیکھو اوپر لکھتی ہے، مضارع کتنے وزنوں پر آئے گا؟ 3 وزنوں پر آئے گا۔ یفعل، یفعل، یفعل۔ ترتیب وہی ہم نے رکھی ہے، یاد کرنے میں آسانی ہو۔ زبر زیر پیش، اگر زبر ہے، عین کے اوپر زبر ہے تو مضارع 3 وزنوں پر آئے گا، اور وہ 3 وزن کون سے ہیں؟ پہلے زبر، پھر زیر، پھر پیش۔ پہلا دیکھو فعل یفعل، ماضی فعلہ کے وزن پر اور مضارع یفعل کے وزن پر، یعنی زبر آ رہی ہے ان کلمے کے اوپر، یعنی عین اور عین دونوں کے اوپر زبر ہوگی، جسے فاتح یفتح۔ اب اگر ماضی آپ کے پاس فاتح آ گیا ہے اور مضارع نہیں پتہ چل رہا کہ مضارع کس وزن پر آئے گا، تو آپ دیکھ لو فاتح میں عین کلمہ کیا ہے؟ عین کلمہ کے اوپر زبر ہے نا، تو مضارع کا عین کلمہ بھی زبر والا بنا دو، تو با فعل یفعل کا باب اس کو آپ بنا سکتے ہو۔ دوسرا، ماضی فعلہ کے وزن پر ہے، دوسرا وزن کس وزن؟ یفعل، پہلے زبر تھا اب زیر ہے، تو فعل یفعل باب بھی اس کو بنایا جا سکتا ہے، فعل یفعل باب بھی بنایا جا سکتا ہے، مطلب یہ اس کی مضارع جو ہے یفعل کے وزن پر بھی آتی ہوگی، جیسے ضربہ یضرب۔ ماضی دیکھو فعلہ کے وزن پر ہے اور مضارع یفعل کے وزن پر ہے۔ تیسرا وزن تھا کہ اگر ماضی جو ہے فعلہ کے وزن پر ہو تو مضارع کس وزن پر آئے گا؟ پیش، یعنی یفعل کے وزن پر، فعل یفعل۔ تو گردان جیسے ناصرہ ینصر۔ اب دیکھو یہ پہلا ماضی فعلہ کے وزن پر ہے تو مضارع 3 وزنوں پر آ گیا، اور یہ 3 اباب ہمارے آتے ہیں، فتح یفتح بھی آتا ہے، ضرب یضرب، نصر ینصر۔ اب دوسرا ماضی کیا ہو؟ فاعلہ کے وزن پر ہو، پہلے تھا زبر، اب کیا ہے؟ زیر، فاعلہ اس وزن پر ہو، تو پھر مضارع کتنے وزنوں پر آئے گا؟ 2 وزنوں پر آئے گا۔ مضارع پھر 2 وزنوں پر ہے، زبر ہو تو 3 وزنوں پر، زیر ہو ماضی کے اندر تو پھر مضارع 2 وزنوں پر آئے گا۔ یہ سمجھ لیں بہت اچھا ضابطہ ہے۔ نمبر 2 کیا ہے؟ یفعل اور یفعل، یعنی یہاں پیش ختم ہو جائے گی، زیر ہے تو زبر اور زیر رہ جائیں گی، پیش ختم ہو جائے گی، وہاں زبر زیر پیش، اور یہاں زبر زیر پیش کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، 2 نمبر میں پیش ختم ہو گئی۔ اب کیا بن جائے گا؟ فاعلہ یفعل، جیسے سامع یسمع، باب ہمارے پاس استعمال ہوتا ہے، سامع یسمع۔ اور دوسرا کیا ہے؟ فاعلہ یفعل، فاعلہ یفعل، حاسبہ یا حسیب۔ ماضی عین کلمے کے نیچے زیر، تو مضارع میں بھی عین کلمے کے نیچے زیر، فاعلہ یفعل، حاسبہ یا حسیب۔ تو اگر ماضی اس وزن پر آ رہی ہے نا تو اس کا جو مضارع ہے وہ صرف 2 وزنوں پر آئے گا، یفعل یا یفعل۔ تو اس باب کی جو ماضی ہے
اس کے مضارع کو ہم یفعلو کے وزن پر نہیں بنا سکتے. ایسا کوئی باب نہیں ہوگا کہ فاعلہ یفعلو ہو. فاعلہ یفعلو، اگر فاعلہ ہے تو مضارع 2 وزنوں پر آئے گا، فاعلہ ہے تو مضارع 3 وزنوں پر آئے گا. یہاں تک صاف ہو گیا. اب تیسرا اور آخری ہے، ماضی ہے ہماری فاعلہ کے وزن پر، عین کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے. تو اس کا جو مضارع ہے وہ صرف اور صرف 1 وزن پر آئے گا. اتنا آسان ہو گیا. مضارع تو مطلب یہ نہیں عین کے اوپر پیش ہے تو مضارع میں بھی عین کے اوپر پیش ہے، فاعو یفعو، فاعو یفعلو. تو ماضی میں عین کلمہ کے اوپر پیش ہے، مضارع میں بھی عین کلمہ کے اوپر پیش ہوگا. تو گویا کہ اس وزن کی جو ماضی ہے اس کا مضارع صرف 1 وزن پر آئے گا. دوسرا اور جو تیسرا ہے وہ وزن ختم ہو جائے گا، یعنی صرف پیش رہ جائے گی. نہ زبر والا پہ آئے گی، نہ جیسے اس کے مثال کاروما یا کرمو، شاروفہ یا شرفو بھی آتا ہے. کاروما یا کرمو ماضی عین کلمے کے اوپر پیش ہے، مضارع میں بھی عین کلمے کے اوپر پیش ہوگا. تو اب اس کا سب کا اگر خلاصہ اب کریں، ماضی میں عین کلمے کے اوپر زبر ہے تو مضارع میں عین کلمہ کے اوپر 3 حرکتیں آ سکتی ہیں، زبر زیر پیش. یفعلو بھی آ سکتا ہے بالکل اسی کی طرح، یفعلو بھی آ سکتا ہے اور یفعلو بھی آ سکتا ہے. اور دوسرا ماضی اگر ہمارے پاس فاعلہ کے وزن پر ہے تو اس کی مضارع صرف 2 وزنوں پر آ سکتی ہے، زبر آئے گی یا زیر آئے گی. یفعلو آئے گا، یفعلو آئے گا، یفعلو نہیں آئے گا. اور اگر ماضی کے عین کلمے کے اوپر پیش ہے تو پھر مضارع صرف اور صرف 1 وزن پر آئے گا، یفعلو کے وزن پر آئے گا. اب دیکھ لو، فاتح، ضربہ، نصرہ، سامیہ، حاسبہ، کارما، ثلاثی مجرد کے جو 6 باب ہیں یہ ہم نے لکھے ہیں، وہ یہی استعمال ہوتے ہیں. ثلاثی مجرد کے صرف اور صرف 6 باب استعمال ہوتے ہیں. تو ان 6 بابوں کی ماضی کس وزن پر تو مضارع کیسے ہوگا، ماضی کس وزن پر تو مضارع کس وزن پر ہوگا، یہ ساری تفصیل ہم نے یہاں پر بیان کر دی ہے. اب طالب علم اس حوالے سے پریشان نہیں ہو سکتا کہ اب اس کے سامنے ماضی آ گئی ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں چل رہا کہ اس کو میں نے کون سا باب بنانا ہے، کون سا باب میں نے اس کو بنانا ہے اور اس کا مضارع کس وزن پر آئے گا. تو یہ والی جو تکنیک ہے، زبر زیر پیش، زبر ہو تو 3، زیر ہوں تو 2، پیش ہوں تو صرف 1 وزن پر اس کا مضارع آئے گا.